اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سب سے پہلے میری گزارش ان میرے بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہے جنہوں نے میرا چینل مولانا محمد احمد درس قرآن سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر اچھی ویڈیو، مسئلہ اور وظیفہ آپ لوگوں تک پہنچتا رہے، اور کمنٹس کے اندر بھی اپنے مسائل لکھ دیجئے تاکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کسی کی آمین کہنے پہ ہماری تمام مسائل کو حل فرما دے اور ہماری تمام مشکلات کو دور فرما دے۔ کوئی ایک بندہ ہی ایسا اللہ والا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اس کی آمین کہنے پہ ہمارے تمام مسائل کو حل فرما دے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے خزانہ غیب سے ہماری تمام مشکلات کو دور فرمائے، ہماری تنگی کو دور فرمائے، ہمارے روزی کے مسئلے کو حل فرمائے۔ تو آتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ تو آج کی ویڈیو کا ٹاپک اور عنوان وہ ایک نہایت ہی اہم وظیفہ کو بیان کرنا ہے۔ یہ وظیفہ میرے ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہے کہ جو دولت کے بارے میں، رزق کی تنگی کے بارے میں اور اپنی جاب کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے، دکان نہ چلنے کے حوالے سے پریشان ہیں۔ کہتے ہیں جو کام کرتے ہیں کام نہیں چلتا، جو روزگار اختیار کرتے ہیں روزگار نہیں چلتا، جو نوکری ملازمت کرنا چاہتے ہیں ملازمت نہیں کر سکتے، جو کام کرتے ہیں اس کے اندر برکت نہیں رہتی اور بے برکتی ہو جاتی ہے۔ تو ان کے لیے بہت ہی قیمتی تحفہ اور بہت ہی قیمتی وظیفہ ہے ان میرے بھائیوں اور بہنوں کے لیے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلا کام جس کا اللہ نے بھی ہمیں حکم دیا ہے وہ ہے نماز۔ سب سے پہلا کام کہ نماز کی پابندی کریں۔ جب تک ہم نماز کی پابندی نہیں کریں گے کوئی وظیفہ عمل کرنے والا، کوئی وظیفہ کام آنے والا نہیں۔ سب سے بڑا عمل اور سب سے بڑا وظیفہ وہ نماز ہے۔ جو بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ ذکر و اذکار کی پابندی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام مسائل کو حل فرما دیتے ہیں۔ تو آج کا وظیفہ وہ نہایت ہی قیمتی وظیفہ ہے ان میرے بھائیوں اور بہنوں کے لیے کہ جو بھائی رزق کی تنگی کے بارے میں پریشان ہے، ملازمت کے بارے میں پریشان ہے، وہ وظیفہ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ جمعہ کے دن آپ نے 3 لونگ لینے ہیں۔ جمعہ والے دن 3 لونگ لینے ہیں اور تینوں لونگوں کے اوپر سورۃ الکوثر 129 بار پڑھنی ہے، اور پھر وہ لونگ اپنے جو پیسے ہوتے ہیں، اپنے پاس جو دولت ہوتی ہے اس کے اندر رکھ لیں۔ جمعہ والے دن 3 لونگ لیں اور تینوں لونگوں کے اوپر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت، آخری پارے کی سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اس کو 129 بار پڑھیں، اور پھر وہ لونگ جو آپ نے جن کے اوپر یا آپ نے سورۃ الکوثر پڑھی ہوگی ان کو اپنے پیسوں کے اندر رکھ دیں۔ پھر جب پیسے نکالیں، اس دولت میں سے کچھ نکالیں تو اس وقت بھی سورۃ الکوثر ایک بار پڑھ لیں، اور جب اس کے اندر کوئی پیسے رکھیں تو اس وقت بھی سورۃ الکوثر پڑھ لیں۔ تو یہ نہایت ہی مجرب عمل ہے یہ ان بھائیوں کے لیے کہ جو رزق کی تنگی کے بارے میں پریشان ہے۔ اللہ پاک اتنا رزق دے گا کہ سنبھالا نہیں جائے گا، رزق کا ایک خزانہ ہوگا، برکت ہی برکت آ جائے گی۔ سورۃ الکوثر اتنی برکت والی ہے کہ اس بندے کے پاس مال و دولت سنبھالا نہیں جاتا، وہ بندہ صدقہ خیرات کرنے والا ہوتا ہے، اس بندے کے پاس اللہ پاک اتنی فراوانی دیتے ہیں کہ وہ بندہ اپنے پیسے کو سنبھال بھی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت کی ذات اسے اتنا عطا کرتے ہیں، یعنی دولت کا سیلاب ہی سیلاب اس کے پاس ہوگا۔ پہاڑ جتنا جس بندے کے اوپر قرض ہے وہ قرض ختم ہو جائے گا،
اور اس کا نصیب اور تقدیر ہی بدل جائے گا جو بندہ اس وظیفے کو اچھے طریقے سے کر لے۔ دوبارہ پھر اچھے طریقے سے سن لیں وظیفہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن 3 لوگوں کے اوپر سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور پھر ان کو آپ نے اپنے پیسوں کے اندر یا آپ کے پاس جو خزانہ ہے، آپ کے پاس جو دولت ہے، اس کے اندر رکھ لیں، اور پھر اس میں سے آپ جب نکالیں یا رکھیں تو ایک دفعہ سورۃ الکوثر پڑھ لیا کریں، تو اللہ رب العزت کی ذات اس کی بدولت آپ کا اتنا کام بنائیں گے، آپ کو اتنی فراوانی دیں گے کہ آپ سے دولت سنبھالی ہی نہیں جائے گی، آپ سے خزانہ سنبھالا ہی نہیں جائے گا۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت کی ذات سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب